بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 احادیث کے سلسلے میں آج کی چوتھی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اس حدیث کی وضاحت سے پہلے تھوڑا سا سامعین یہ چیز نوٹ فرما لیں کہ ڈیلی بیس پر جو میں حدیث آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تو یہ جو عربی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ لوگوں نے صرف اسی کو یاد کرنا ہے تاکہ ان احادیث کو یاد کرنے سے آپ بھی علماء کی فضیلت حاصل کر سکیں۔ تو چلو آج آگے چلتے ہیں اور حدیث کا تھوڑا سا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ جی سامعین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ العین حق، یعنی نظر لگنا برحق ہے، کہ جو کہ کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے لگ سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کے ذیل میں مسند بزار سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء اور قدر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے مرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگنے سے بعض دفعہ آدمی بیمار بھی ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ بیماری موت کا پیشہ خیمہ بھی بن جاتی ہے۔ دوسرے نقصانات کو اسی پر قیاس کریں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اگر وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر یہ نہیں کہے گا تو اس کو اس کی نظر لگ سکتی ہے۔ بسا اوقات اپنی اولاد کی والدین کی خود بخود نظر لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے جس کو آدمی پسند کرتا ہے اگرچہ اس کو کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، کتنا بھی پسندیدہ بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بھی اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ آیا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا مسنون اور سنت طریقے سے جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگے اس کے وضو کا پانی نظر لگے ہوئے شخص پر ڈالا جائے تو انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے غسل کے لیے جبہ اتارا، وہیں پر حضرت عامر بن ربیعہ بھی تھے، تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ کا رنگ بہت کھلا ہوا تھا۔ عامر کہنے لگے کہ میں نے آج کی طرح خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کنواری لڑکی تک کا بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد ہونا شروع ہوا اور تڑپ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ تم لوگ کیوں اپنے بھائی کے قتل کے در پہ ہوتے ہو؟ ایسے موقع پر تم نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ پھر ان کو حکم فرمایا کہ وہ وضو کرے، اور وہ پانی حضرت سہل رضی اللہ عنہ پر ڈالا گیا تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صحت مند ہو گئے۔ تو بھائی یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بہترین اور مسنون جو علاج ہے نظر کا وہ یہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر بد کے حوالے سے کچھ مسنون دعائیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ۔ صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے چھوٹوں بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، نظر اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی جانور کو لگ جائے تو اس کو ہانی تک پہنچا دیتی ہے، اگر انسان کو لگ جائے تو اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔